بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، نعمت ایمان عطا کی، دولت اسلام عطا کی۔ یقیناً اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کی اس میں سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی نعمت کہا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان عطا کیا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے یہ جو ایمان ہمیں عطا کیا ہے، یہ جو ہمیں مسلمان بنایا ہے، آج کی جو ہماری یہ دعوتی میٹنگ یا دعوتی ٹریننگ کا جو سلسلہ ہے، دراصل ایک محاسبہ ہے، ایک مذاکرہ ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں آپس میں مذاکرہ کرتے رہا کرو اس لیے کہ نفع بخش ہے۔ ایک محاسبہ ہے، حافظوا قبل ان تحاسب نفسک، اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ایک مذاکرہ ہے، لہٰذا اس مذاکرے میں ہم حضرات نے یہاں پر یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم اس سے پہلے آف لائن الگ الگ جگہوں پر جا کر مسلمانوں کو ان کا فرض منصبی یعنی دعوت، مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری یعنی کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری یعنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ دعوتی دروس، کچھ نہ کچھ دعوتی مذاکرات ہم کیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی آج سے شروع ہو رہی ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج یہ پہلا دن ہے تو اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ یہ انشاءاللہ 10 دن الگ الگ ٹاپکس پر الگ الگ اسپیکرز کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ مذاکرہ ہوگا، اور یہ جو جتنے بھی دروس ہیں ان دروس کی حیثیت مذاکرے کی حیثیت ہے، یہ کوئی فائنل اتھارٹی نہیں ہے کہ یہی فائنل ہے، ان کی حیثیت فتوے کی نہیں ہے، ان کی حیثیت جو ہے وہ فتوے کی نہیں ہے، ان کی حیثیت مذاکرے کی ہے۔ لہٰذا ان کو آپ مذاکرے کی نیت سے اور اس انداز سے کہ ہم انشاءاللہ اس مذاکرے کے بعد ایک ایسے نتیجے پہ پہنچیں گے جس نتیجے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا تھا، اسلام دیا تھا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس نتیجے سے آگے بڑھ کر عملی میدان میں انشاءاللہ ہم قدم رکھیں گے۔ یہ جو دعوتی دروس ہیں، یہ دعوتی دروس آپ نوٹ کرتے چلے جائیں، روزانہ انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ سوالات بھی کیے جائیں گے، اور وہ سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ حضرات سے گروپ میں پوچھے بھی جائیں گے جن جن گروپ میں آپ ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں ایک دن سوالات و جوابات کا بھی رکھا جائے گا جس میں آپ دعوت سے متعلق، اس پورے سیشن سے متعلق اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیشن کے آخر میں 10 منٹ جو ہے وہ آپ سے انشاءاللہ سوالات ہوں گے، آپ دروس کے تعلق سے جو بھی سوالات آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سوالات کریں۔ آج کے یہ ہمارا درس جو ہے وہ اسلام کس کے لیے ہے، یہ ہمارے رفیق محترم اور ہمارے جس کو کہتے ہیں کہ دعوتی سینٹرز کے سرپرست جناب مولانا دلشاد صاحب قاسمی دیں گے۔ اس وقت مولانا جو ہیں وہ میوات میں
اپنی دعوتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے دہلی میں جو حضرت والا کی سرپرستی میں ایک گلوبل پیس سینٹر تھا، وہاں پر مولانا اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے تھے، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر مولانا نے جا کر دعوتی دروس دی اور عملی طور پر دعوتی میدان سے وابستہ ہیں۔ انشاءاللہ آج کے بعد آپ حضرات بھی آہستہ آہستہ سیکھتے سکھاتے، ذہن بنتے بناتے انشاءاللہ پھر آپ بھی انشاءاللہ اسی طرح سے میدان عمل میں آئیں گے۔ میں بلا کسی سے مولانا درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا آج کا جو بنیادی درس ہے، میرے بھائیو ہمارے دعوتی دروس میں سب سے بنیادی درس جو ہے وہ یہ آج کا درس ہے۔ اس کے علاوہ اور درس بھی ہیں، وہ طریقہ دعوت کے اوپر بھی آئیں گے، غیر قوم ہوگا، کافر کون ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اصل بنیادی درس جو ہے وہ انشاءاللہ آج کا ہے۔ میں مولانا درخواست کرتا ہوں کہ اپنا درس شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ناظرین بخیر ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس درس کا نام ہے اسلام، اور درس سے پہلے چند جو بنیادی باتیں ہیں میں آپ حضرات کو بتلا دوں۔ چونکہ ہم سب الحمدللہ دعوت کے میدان سے جڑنے کی کچھ ساتھی کوششیں کر رہے ہیں اور کچھ بہت پہلے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً یہ دعوت کا جو عمل ہے یہ اہم ترین عمل ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے سلسلے کو جاری اور اشرف المخلوقات میں سب شمار ہوتا ہے، اللہ نے عقل سے نوازا ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ جاری اور ساری تھا، سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول بھیجا انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو اپنے مالک سے جوڑ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو سمجھاتے رہے، اپنے اس زمانے، اپنے اس علاقے میں، اپنے اس دور میں۔ علیہ السلام سے دنیا سے جانے کے بعد ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھیں۔ نبی علیہ السلام کے مشن کو سمجھ کر، اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین قول، سب سے اچھی بات اس انسان کی ہے جو اللہ کی طرف۔ اس لیے میرے بھائی، خواتین ہوں چاہے وہ مرد حضرات ہوں، اور ہم بہت ممنون اور مشکور ہیں داعی اسلام جناب حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی حفظہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کبیر اللہ تعالیٰ نے حکموں کے مطابق اللہ کا کرم ہے کہ پورے دیش میں آنا اور جانا رہتا ہے، اور ان میں کسی نہ کسی درجے میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو درس کا عنوان ہے اس کا نام ہے اسلام کس کے لیے۔ درس کا عنوان ہے اسلام کس کے لیے، درس کا نام ہے اسلام کس کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، گویا کہ یہ درس کا جو عنوان ہے یہ ایک غلط فہمی کا
جواب ہے۔ بہت سے لوگ اگر ہم کسی سے معلوم کرتے ہیں، اگر عیسائیوں سے معلوم کریں کہ بھئی اسلام کس کے لیے ہے، تو جواب دیا جاتا ہے کہ عیسائیت عیسائیوں کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر معلوم کیا جائے کہ بھئی ہندو مت ہی اسی طریقے سے جب ہم مسلمانوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام کس کے لیے ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہم میں سے جواب یہ ہوتا ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی چیز کو سمجھنے کے لیے یہ پورا درس پیش کیا جائے گا، اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام آیا سب کے لیے ہے یا صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 19، سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 85۔ سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 19 اور سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 85 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلی جو آیت کریمہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ترجمہ کہ یقیناً جو دین ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ، اس کا نام ہے اسلام۔ سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس کے انوسار اپنا جیون گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسا انسان جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دھرم اور قانون کے انوسار اپنے جیون کو گزار کر جائے گا، وہ کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ان دو آیتوں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے اس کا نام ہے اسلام۔ اور ہمارے درس کا عنوان ہے اسلام کس کے لیے۔ ہم قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اور جنات کو اور دیگر مخلوقات کو جو دنیا میں بھیجا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ مثال کے طور پر جو ذوی العقول، جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، سمجھ بوجھ کی صلاحیت دی ہے، جن کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، ان مخلوقات کا نام ہے انسان اور جنات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ نمبر 51 آیت نمبر 56، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ نمبر 51 آیت نمبر 6 کے اندر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ دنیا میں آنے کا جو بنیادی مقصد ہے انسان کا اور جنات کا، وہ یہ ہے کہ انسان اور جنات مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقصد تخلیق کو بیان کیا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بھیجنے کا جو بنیادی مقصد بیان کیا ہے، اس کا نام ہے عبادت۔ بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کرنا۔ گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقصد تخلیق کو بیان کیا ہے کہ انسانوں اور جنات کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ پوری انسانیت کے رب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 21 کے اندر، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے،
تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا اے مسلمانوں، اے فلاں اے فلاں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم سب اپنے رب کی عبادت کرو۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 21 کے اندر یہ ایڈریس عام ہے، یہ خطاب عام ہے پوری انسانیت کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا عبادت کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو مقصد تخلیق ہے انسان اور جنات کی، اس کا جو حکم دیا ہے وہ پوری انسانیت کو دیا ہے، بلا کسی تفریق اور بلا کسی تمیز کے، چاہے وہ ہندوستان کا انسان ہو، چاہے وہ کسی دوسری کنٹری کا انسان ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان عام کیا ہے، قل یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ عبادت کے حکم کے اندر عمومیت ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے، عبادت کو سمجھانے کے لیے، اور عبادت کا طریقہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی شکلیں کیا ہیں، یہ سب کچھ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف، ہر علاقے کی طرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا، پہ در پہ ہم نے رسول بھیجے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کی طرف ہم نے ہدایت دینے والے، ہدایت سے جوڑنے والے لوگوں کو بھیجا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورت نمبر 7 آیت نمبر 158، سورت نمبر 7 آیت نمبر 158 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، نوع انسانیت کو بتلا دیجئے کہ میں تم سب کا رسول ہوں۔ گویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جہاں تک رسالت اور آپ کی نبوت کے جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں دوسری آیات میں اس کی وضاحت کی ہے اور اس کی تشریح کی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جس طرح سورت نمبر 7 آیت نمبر 158 کے اندر قل یا ایھا الناس، قل اے محمد کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کا رسول ہوں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر، اس آیت کریمہ کے علاوہ اور دوسری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین نذیرا، آپ جہاں والوں کو ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسری آیت میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی بعثت الی الناس عامہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ وکانت الانبیاء تبعث الی اقوامہم خاصہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول اور نبی دنیا میں تشریف لائے اللہ نے ان کو خاص قوموں کی طرف بھیجا، خاص علاقوں کی طرف بھیجا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کے اندر عمومیت ہے، وہ عام ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پتہ یہ چلا ہمارے درس کا عنوان تھا اسلام کس کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ عبادت کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن مقدس کے اندر تو وہ پوری انسانیت کے لیے دیا ہے کہ عبادت سب کے لیے ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کس مشن کے لیے بھیجا ہے، آپ کیوں دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں، آپ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، عبادت سب کے لیے ہے، رسالت کا حکم سب کے لیے ہے۔ ان باتوں کو جاننے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دستور رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو معجزات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات دیے گئے۔ لیکن آپ کا وہ معجزہ جو قیامت تک کے لیے باقی ہے اس کا نام ہے قرآن۔ سورت نمبر 2 آیت نمبر 185، سورت نمبر 2 آیت نمبر 185 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فِيهِ القرآن هُدًى لِلنَّاسِ، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ میں نازل کی گئی ہے فِيهِ القرآن کہ قرآن کو ہم نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کے اندر ارشاد فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي، سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی جو کتاب ہے اس کا نام تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پوری انسانیت کی کتاب ہے۔ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرنے کا حق ہمیں ہے، رسول کی رسالت پر ایمان لانے کا حق ہمیں ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب صرف ہمارے لیے ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے ہم مسلمانوں کی۔ قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، ان پر ایمان لانا اور عبادت، تو گویا کہ ہمارا جو درس کا عنوان تھا اسلام کس کے لیے، ہم نے دیکھا عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے دیا ہے، رسول کی رسالت سب کے لیے ہے، قرآن چونکہ میریکل ہے اللہ کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا گیا ہے، تو قرآن سب کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا انسان، دنیا کے اندر بے شمار انسان ہیں، کیا وہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، رسول کی رسالت پر ایمان رکھ رہے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مان رہے ہیں؟ دنیا کے سب انسان ایسے نہیں ہیں۔ اگر ہم ایک ریشیو پیش کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 20% مسلمس ہیں اور 80% نان مسلمس ہیں۔ جو مسلمس ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسول کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کو مانتے ہیں، اس پر وشواس ہے، یقین ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو صرف مسلمان جانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان رکھنے والا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا، ان ساری چیزوں کی نالج، تعلیمات، ان پر عمل کرنا، یہ سب مسلمان تو کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی آبادی جن کو ہم نان مسلمس کہتے ہیں، خواہ وہ کرسچنس ہوں، خواہ وہ ہندوز ہوں، بودھ، جینی، جتنے بھی دنیا میں بسنے والے انسان ہیں مسلمانوں کے علاوہ، وہ سب ان باتوں پر نہ وشواس رکھتے ہیں، نہ یقین رکھتے ہیں، نہ ان کو مانتے ہیں، نہ ان پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں؟ تو یہ جو 20% مسلمان ہیں یہ ان ساری چیزوں کو مانتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے خیر امہ کہا ہے، خیر امہ۔ سورت نمبر 3 آیت نمبر 110 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। खैर उम्मत का जो लक़ब दिया गया है ईमान वालों को, मुसलमानों को, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया खैर उम्मा कुंतुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। जो महल इस्तिशहाद है, जो महल इस्तिदलाल है, वो ये है कुंतुम खैर उम्मा, बिला वास्ता ये जो खिताब किया जा रहा है ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात को है कि यकीनन वो खैर उम्मत है, लेकिन उनके वास्ते से जितने भी ईमान वाले क़यामत तक आएंगे उन सबको अल्लाह ताला का ये ऐलान है और अल्लाह ताला की ये खिताब है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। कुंतुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास, तुम्हें जो निकाला गया है, पैदा जो किया गया है, दुनिया में जो भेजा गया है, उसका बुनियादी मकसद क्या है, क्यों भेजा गया है, क्यों पैदा किया गया है, उसको हमें समझना चाहिए, उसको हमें जानना चाहिए। तो कुरान करीम की आयत करीमा सूरत नंबर 3 आयत नंबर 110 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास। बुनियादी मकसद दुनिया में आने का ये है कि ईमान की बातों को, भली बातों को लोगों को किया जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों को समझा जाए, ये बुनियादी मकसद है। जब उम्मत और लोग ख़वातीन हो या जब इस फरीज़े की अंजामदेही के लिए कोशिशें करेंगे, मेहनतें करेंगे, सर जोड़कर बैठने की कोशिश करेंगे और इस पैगाम को आने के लिए मीटिंग्स और मजलिस और प्रोग्राम्स रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर लोग इस काम को करने वाले बन जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बेहतरीन उम्मत, खैर उम्मा का जो लक़ब और जो टाइटल अल्लाह ताला ने दिया है ये उस वक्त है कि जब हम ईमान वाले और मुसलमान तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर के फरीज़े की अंजामदेही के लिए कोशिशें करेंगे। दुनिया के अंदर बेशुमार बुराइयां हैं और अनगिनत बुराइयां हैं और बहुत सारी भलाइयां हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह तौबा के अंदर वल मुमिनून वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद, ये ईमान वाले मर्दों की भी जिम्मेदारी है और ईमान वाले ख़वातीन की भी जिम्मेदारी है। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, उन सब की ये जिम्मेदारी है कि लोगों को बुरी बातों से, गलत बातों से, बेहयाई की बातों से रोकने की कोशिशें की जाएं और अच्छी बातों की तरफ और भली बातों की तरफ लोगों को बुलाया जाए और उनको समझाया जाए। दुनिया के अंदर बेशुमार बुराइयां हैं, खुद मुस्लिम समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन मुसलमानों की जिम्मेदारी ये बनती है कि सबसे बड़ी जो बुराई है वो क्या है उसको हमें जानना होगा, उसे हमें समझना होगा। बहुत सारी बुराइयां हैं, शराब भी एक बुराई है, जिना भी एक बुराई है, चोरी भी एक बुराई है, डकैती भी एक बुराई है, लेकिन सबसे बड़ी बुराई ये है जिसको कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा पाप है। अगर हम गुनाहों की एक लिस्ट और एक लाइन तैयार करते हैं तो उसमें सबसे जो टॉप गुनाह है उसका नाम है शिर्क। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया उसकी मज़म्मत बयान करते हुए और उसकी क़बाहत और उसकी शनाअत को, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्न शिर्क सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है। और कुरान की दूसरी आयत में उसकी वज़ाहत अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा सारे गुनाहों को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ शिर्क की माफ़ी नहीं है। मुशरिक, दूसरी आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। जो अल्लाह ताला के साथ साझी बनाता है, अल्लाह के साथ पार्टनरशिप करता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार, जन्नत उन हराम है और जहन्नम उनके, और जालिमीन का कोई मददगार नहीं है। पता ही चला खास तौर से जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, हमारे दरमियान जो सोसाइटीज़ हैं, जो फैमिलीज़ हैं, और चाहे लोगों सोसाइटीज़ हैं, मुआशरा है,
وہاں پر مسلمان برادران وطن بھی ہیں، تو پتہ ہی چلا کہ ہمارے درمیان بہت سے کیا ہے، اس کی صحیح ایسی تعریف ہے لوگوں کو نہیں پتا ہے. اس لیے یہ جو خیر امت جس کو یہ لوگ جانتے ہیں بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تو پتہ ہے بڑی برائی ہے. اور مسلمان کو اس بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی وجہ سے مولانا کا نیٹ ورک کا بھی مسئلہ ہے، وہ دیہات میں ہے، اس کی وجہ سے وہ نیٹ ورک شاید نہیں آ پا رہے ہیں. ویسے آواز صحیح آ رہی تھی لیکن ان کے پاس وائس بریکنگ کا مسئلہ ہو رہا تھا، اور اس وقت وہ شاید ریموو بھی ہو گئے ہیں اپنے نیٹ ورک کی وجہ سے. جیسے ہی انشاءاللہ شامل ہوتے ہیں میں انشاءاللہ اس درس کو مولانا سے مکمل کراؤں گا. حضرات، یہ جو ہمارا درس ہے جس کا عنوان ہے اسلام کس کے لیے، جو مولانا بھی بیان کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ اگر آپ کسی ہندو سے پوچھیں ہندو مذہب کس کے لیے، تو اس کا جواب دیں گے ہندوؤں کے لیے. سکھ مذہب کس کے لیے، اس کا جواب دیں گے سکھوں کے لیے. عیسائی مذہب کس کے لیے، تو اس کا جواب دیں گے عیسائیوں کے لیے. ایسی اسی کانٹیکس میں اگر سوال کریں کہ اسلام کس کے لیے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب جو ہے بہت سے مسلمان یہ دیں گے کہ اسلام تمام انسانیت کے لیے، اور بہت سے مسلمان بلکہ اکثر مسلمان یہ کہیں گے اسلام صرف مسلمانوں کے لیے. لیکن اگر یہی سوال کسی ایک ہندو سے کیا جائے، کسی ایک سکھ سے کیا جائے، کسی ایک جینی سے کیا جائے، تو وہ تمام کے تمام یہی بات کہیں گے کہ اسلام جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے. اس سلسلے میں پہلی جو آیت ہے سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. معلوم ہوا کہ اس دنیا میں جو بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں، ان مذہبوں میں اس دنیا کے پیدا کرنے والے مالک کے نزدیک، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ وہ دین جو ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے. یہ اسلام وہ دین نہیں ہے جو دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، بلکہ یہ وہ دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ اسلام وہ دین ہے، وہ دھرم ہے جو اللہ کے نبی سے شروع ہوا. نہیں، یہ اللہ کے نبی سے شروع نہیں ہوا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ وہ ہے اسلام. اب اس دنیا میں روزانہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ بغیر اللہ کو مانے، بغیر اسلام کو مانے اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور اپنے اپنے مذہب کے ساتھ جا رہے ہیں. کیا ان کا مذہب اللہ کے ہاں قبول ہوگا؟ سوال تو معلوم ہوا سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی کسی بھی دین کو، کسی بھی دھرم کو اپنا کے جائے گا، وہ ہرگز اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ قبول نہیں ہوگا. میرے خیال سے مولانا آ گئے ہیں، تو میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا اگر شروع کر دیں، یا میں اس کو تھوڑا سا مکمل کر دیتا ہوں. مولانا آ گئے آپ؟ جی مکمل کر لیجیے آپ اپنی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات یہ چل رہی تھی کہ مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی برائی ہے وہ ہے شرک، اور جو سب سے بڑی بھلائی ہے وہ ہے توحید. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہاں پر الخیر سے مراد اسلام ہے، توحید ہے. تو گویا کہ پتہ ہی چلا ہم مسلمان اس چیز کو جانتے ہیں کہ سب سے بڑی برائی شرک ہے اور سب سے بڑی بھلائی ہے توحید. اس لیے ہم جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، جن سے ہمارے تعلقات ہیں، اٹھنا اور بیٹھنا ہے،
ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، ان کو ہم بلاتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو اللہ کا پیغام سمجھائیں، ان کو اللہ کے بارے میں بتائیں، ان کو رسول کا تعارف کرائیں، قرآن کا تعارف کرائیں۔ کیونکہ درس کا عنوان تھا اسلام کس کے لیے، ہم نے دیکھا عبادت سب کے لیے، رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، آپ کو جو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، اس شرط کے ساتھ میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم لوگوں کو بھلی باتوں کی طرف بلائیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، اللہ سے ملانے کی کوشش کریں، کیونکہ جس دیش میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس دیش میں ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کی یہ سب سے اہم ترین یہ ذمہ داری ہے، اور دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ میں، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، قرآن کا تعارف کرائیں، رسول کی رسالت کا تعارف کرائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی سرخرو ہوں گے۔ تو چونکہ درس کا عنوان تھا اسلام کس کے لیے، ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ ہم سب مسلمان یہ سوچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، اور بلکہ جب مسلمانوں سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے، عام جو مسلمان ہے، عام جو طبقہ ہے جو دین سے سوجھ بوجھ نہیں رکھتا ہے، جن کو بہت زیادہ واقفیت نہیں ہے، اگر آپ ان سے یہ سوال کرتے ہیں تو ان کا جواب یہی آتا ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں سورت نمبر 2 آیت نمبر 21، سورت نمبر 7 آیت نمبر 158 رسالت کے سلسلے میں، سورت نمبر 2 آیت نمبر 185 قرآن کے سلسلے میں، اور سورت نمبر 3 آیت نمبر 110 ہم مسلمانوں کے سلسلے میں، تو گویا کہ پتہ ہی چلا کہ یہ ان ساری چیزوں کے اندر عمومیت ہے، اللہ نے ان کو عام کیا ہے، اور ہم مسلمان بھی بالکل عام ہیں، ساری انسانیت کے لیے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا اس درس کی جو سمری ہے اور جو اس درس کا جو خلاصہ ہے کہ اسلام کس کے لیے ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، رسول کی رسالت سب کے لیے ہے، اور عبادت کا حکم سب کے لیے ہے، اور ہم مسلمان اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے بھیجے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، خاص اس طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، جو لوگ موجود ہیں اور جو آئندہ آنے والے ہیں، دنیا میں بسنے والا ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو دیا ہے۔ ماننا اور لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو اس کی طرف راغب کرانا، اس کا تعارف کرانا، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ چاہے ہم کہیں کا مسلمان ہو، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سفر میں، حضر میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں، اپنے بزنس کے ساتھ میں، اپنی دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ میں اللہ کے اس پیغام کا تعارف کرائیں، اللہ کے اس پیغام کو سمجھائیں۔ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے اس دین کے تشہیر ہوگی، اللہ کے اس دین کا تعارف ہوگا، لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، ناظرین، ہمیں اس کام کو بہت توجہ کے ساتھ میں اور بہت اخلاص کے ساتھ میں اور اللہ سے مانگ کر اس عمل کو انجام دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت بلکہ ہر زمانے میں دعات کی، مبلغین کی اور لوگوں کو اس تعارف کرانے والی جو جماعت ہے بہت کم تعداد میں رہے ہیں، اور بہت بڑی آبادی ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کو بھی، ہماری نسلوں کو، ہم سب کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اہل تعلق کو، سب کو اس عمل سے جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم کریں گے، لوگوں کو جوڑیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ کام کرنا آسان ہو جائے گا اور لوگ اسلام میں آئیں گے اور آ بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ اس طرح اگر ہم اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں گے تو یہ عمل بہت آسان ہو جائے گا، اور ہماری جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے، ہم کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کہہ سکتے ہیں اے اللہ، ہم نے اس ذمہ داری کو صحیح معنی میں جیسے ادا کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی ہم نے ایک کوشش کی، ہماری ادنا سے یہ کوشش رہی، اللہ تعالیٰ اس کو بے حد قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ تقریباً جو درس کا عنوان تھا اس کی سمری یہ ہے کہ اسلام کس کے لیے، خلاصے کے طور پر 2 منٹ میں یہ عرض کر دوں کہ اسلام کس کے لیے، تو اس کا جواب ہے
عبادت سب کے لیے ہے، رسالت سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، اور خیر امت کے لوگ ساری انسانیت کے لیے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ جو 20% مسلمان ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوششیں کریں، محنتیں کریں، مجلس منعقد کریں، پروگرامز کریں، اور لوگوں کو اس دعوت کے اہم ترین عمل سے جوڑنے کی کوششیں کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ لوگ دعوت سے جڑیں گے، دعوت کے عمل کو کرنے والے بنیں گے، اور لوگ اس دعوت کے نتیجے میں یقیناً ایمان میں آئیں گے۔ جب ایمان میں آئیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی طرف اللہ تعالی ہمارے لیے راستے کو آسان کر دے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ذرا اسکرین شاٹ لینا ہے آپ، جی کیمرہ جو ہے وہ اپنا بورڈ کی طرف کر دیجئے، اسکرین شاٹ لے لیں گے۔ آ گئے مولانا؟ جی آپ اپنا کیمرہ کر دیجئے اس کی طرف، بورڈ کی طرف۔ کیمرہ آپ کا بند ہو گیا ہے۔ ایک منٹ۔ انشاءاللہ ابھی جو ساتھی اپنے سوالات کریں گے انشاءاللہ اس کے جوابات بھی درس کے تعلق سے دیے جائیں گے۔ تھوڑی سی کوشش ہے، لاک ڈاؤن ہے، ہر ایک کے پاس اتنے انتظامات نہیں ہوتے ہیں۔ جی نہیں ہو رہا ہے میرے خیال سے مولانا سے۔ آپ حضرات میں سے کوئی ساتھی اگر اپنا سوال کرنا چاہے، بہت سے لوگوں نے رائز ہینڈ کر رکھے ہیں۔ ہماری میٹنگ کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ ہم لوگ ہر درس کے بعد درس کے تعلق سے کچھ ساتھی اگر سوالات کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوالات اپنے کریں، رائز ہینڈ کریں۔ آج پہلا دن تھا، بہت سے ساتھیوں کے نیٹ ورک کے بھی مسائل تھے، بہت سی چیزوں کے مسائل بھی تھے، تو اگر کوئی ساتھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں سب کے مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، رائز ہینڈ کر رہا ہوں، لوور ہینڈ کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا مائک انشاءاللہ آن کر دیا جائے گا۔ ایک منٹ ذرا مجھے لوور ہینڈ سب کے کرنے دیجئے۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ اگر ادھر سے اسکرین شاٹ نہ مل سکتا ہو تو یہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ میں نے مولانا جو درس دے رہے تھے بورڈ پہ لکھتا چلا جا رہا تھا میں، تو یہاں سے لے سکتے ہیں آپ لوگ اسکرین شاٹ۔ لے لیا؟ چلیے، بہت سے ساتھی لے لیتے ہیں، کمپیوٹر وغیرہ پہ بیٹھے ہیں، بہت اچھا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نجم الدین توفیق بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی 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 فرمائیے۔ سوال یہ تھا کہ بعد ہمارے دعوت کے کام سے جڑے ہوئے بھائی ہے، جب ان کے ساتھ جو ہے سو یہ پوچھا جاتا کہ بھائی مذاکرہ کیا جاتا ہے دعوت کے کام سے غیروں میں، تو انہوں بولتے کہ بڑوں کی طرف سے ہمارے کو ابھی اجازت نہیں ہے۔ جی جی تو اس کا کیسا ہے مولانا، کیسا سمجھائے ان کو، کیسا بولے؟ انشاءاللہ اس کا ویسے ایک سوالات و جوابات کا ایک پورا سلسلہ بھی آئے گا۔ ابھی جو ہے جو سوال کرنا ہے وہ درس کے تعلق سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ کہ اس کا یہ ہے کہ بڑوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ اجتماعی طور پر جو وہاں پر جس کو کہتے ہیں کہ ان کے کاموں میں نہیں، کیونکہ ان کا کام جو ہے وہ مسام ہے، اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہاں سے بھی آہستہ آہستہ سے یہ ذہن سازی انفرادی طور پہ کرنے کے لیے کہا بھی جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے حضرت والا بار بار کہتے ہیں کہ ہم دین کے ہر کام کرنے والے کے رفیق ہیں، فریق نہیں، تو لہٰذا جو بھی دین کا کام ہو رہا ہے وہ یقیناً دین کا ہی کام ہو رہا ہے، اور ہم اس میں جڑ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر ہم اپنا یہ ذہن تو بنا کے رکھیں کہ اگر ہمیں کوئی غیر مسلم ملے گا، کوئی برادران وطن ملے گا، کوئی نبی کا امتی ملے گا، کوئی جس کو کہتے ہیں قرآن جس کے لیے اس وہ ملے گا، تو اس تک ہم بات کیسے پہنچائیں؟
اس کے لیے آہستہ آہستہ تمام انسانیت کے لیے اور تمام انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری ہر ایک مسلمان کی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر مسلمان کو جو ہے خیر امت کے منصب پہ فائز کیا ہے۔ جی اچھا، جزاک اللہ۔ جی اور کوئی ساتھی؟ بہت سے ساتھی ہیں، زیادہ نہیں لے سکتے ہیں ہم۔ جی افضل منصوری صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی موہن صاحب، میں فرید آباد سے افضل بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے غیر مسلم ہم قرآن کے حوالے سے اپنی دعوت کا بات رکھتے ہیں، تو جو غیر مسلم ہے ان کی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کیسے مانیں گے یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، تو اس بات کے لیے کس طریقے سے دلائل رکھے جائیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے؟ اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ سوالات و جوابات کا ایک پورا سلسلہ آئے گا۔ ابھی انشاءاللہ اس درس کے تعلق سے جو آپ نے پوچھا ہے تو اس میں اس کے بہت سے قرآن نے جواب دیے ہیں کہ اگر تم کو اس بات میں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسی کوئی دوسری کتاب لے کر آ جاؤ، تم ایک آیت لے کر آ جاؤ، تم 2 آیتیں لے کر آ جاؤ، تم 3 آیت لے کر آ جاؤ، تم ایک سورت لے کر آ جاؤ۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو یہ بتانا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری جو دنیا میں پہلی جو کتابیں آئی ہیں ان تمام کتابوں کا انکار کر کے قرآن اپنی الگ سے کوئی بات کہتا ہے۔ نہیں، قرآن تو تصدیق کرتا ہے دنیا کی جو پہلی کتابیں آئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جن کا ذکر قرآن میں آیا۔ پھر اس کے علاوہ قرآن نے کہا ہے صحف، بہت سے صحیفے آئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ قرآن نے کہا ہے کہ بہت سے نبیوں کو تعلیمات دی گئی ہیں، ان تمام کی تصدیق کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ آپ اس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ قرآن میں کہیں سے کہیں تک نہیں لکھا ہے یہ بات کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ قرآن کی پہلی آیت جو ہے وہ یہ کہتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جی کتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ قرآن کی کوئی دنیا کی دوسری کتاب ایسی نہیں بتا سکتے ہیں جس کی پہلے ورسز، پہلا شلوک، پہلی لائن یہ آئے کہ اس کے اندر یہ بات ہو کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن نے جو اپنا خود تعارف کرایا ہے وہ تعارف یہ کرایا ہے کہ وہ تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام مانوتا کے لیے ہے، اور مانوتا سے بڑھ کر تمام جہانوں کے لیے ہے، جیسا کہ ابھی مولانا نے بتایا تو للعالمین نذیرا، کہ وہ تمام عالم کے لوگوں کے لیے ڈرا کر بھیجی گئی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس میں اللہ کے نبی کی طرف بھی نسبت ہے اور قرآن کی طرف بھی نسبت ہے۔ تو ان کو یہ بات ہمیں سمجھانی چاہیے، یہ بات بتانی چاہیے کہ آپ اصل میں یہ اس وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم مسلمانوں کا ہے۔ نہیں، یہ قرآن تمام انسانیت کا ہے، اور اس کا الزامی جواب یہ ہے جو قرآن نے بھی دیا ہے کہ تم اس جیسی کوئی ایک آیت لا کے دکھا دو، اس جیسی کوئی ایک سورت لا کے دکھا دو۔ اور وہ قرآن کا یہ اعجاز آج تک بھی جو ہے وہ تمام، وہ تو اس زمانے میں جس کو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ادیب ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں کہ فصحاء و بلغاء ہوا کرتے تھے، لیکن وہ آج تک نہیں جواب دے پائے، تو یہ آج بھی نہیں دے پائیں گے جواب اس کا۔ اور ہمیں ہرانا نہیں ہے، ہمیں جیتنا ہے، ڈیبیٹ نہیں کرنی ہے۔ دعوت کا انشاءاللہ بنیادی جو طریقہ کار میں گفتگو آئے گی اس میں ہمیں کوئی تو ایسا الزام ان کے سامنے نہیں دینا ہے کہ ہم اپنی بات کو اولا رکھیں اور ان کی بات کو گرا دیں۔ نہیں، ہمیں ان کی بات کو بھی سنبھالنا ہے اور سنبھالتے ہوئے سمجھانا ہے۔ بہت اچھا۔ جی حمزہ قادری صاحب۔ وہ میں نے انمیوٹ کر دیا، چلیے۔ جی عبد الراشد صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں بات کر رہا ہوں جمشید پور جھارکھنڈ سے۔ جی 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 آج یہ میرا پہلا کلاس ہے اور ایسا دعوتی کلاس ہم پہلا بار الحمدللہ اٹینڈ کیے، اور ہم کو یہ نیٹ ورک کی وجہ سے اور کچھ سیٹنگ کی وجہ سے وہ صحیح نہیں ہو پائی۔ وہ اصل میں مولانا بھی ادھر وطن میں ہے اپنے۔ جی جی فرمائیں۔ جی ہم پہلا بار اس طرح کا کوئی دعوتی کلاس کو اٹینڈ کیے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم کو اس کلاس میں بہت اچھا لگا، اور جس طرح کا دعوتی کام آپ سب کر رہے ہیں اللہ آپ سب کو کامیابی نصیب فرمائے دنیا اور آخرت میں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا دعوتی کام اور آپ کریں، اور ہم اپنے دوستوں کو بھی انشاءاللہ اس میں جوڑیں گے۔ اور ایسا کچھ مسئلہ ہم کو تو ایسا نہیں ملا، ہم کو تو الحمدللہ اچھے سے ہی سمجھ میں آیا جو کلاس تھا۔ اب آگے انشاءاللہ کرتے، اور ایسا سوالات ہوں گے تو میں ضرور اس کا ذہن میں کچھ آئیں گے تو میں پوچھوں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ خیال سے بہت سارے لوگوں نے رائز ہینڈ کر رکھا ہے۔
मुंतहा पारिक साहिबा, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ हम जो रह रहे हैं गैर हुकूमत में हम, तो यहाँ पे इस्लाम का काम कैसा करना चाहिए, दीन का काम कैसा करना चाहिए, तबलीग दीन का काम? इंशाल्लाह आएगा इसका। पहले नंबर पर हम गैरों के दरमियान में नहीं रह रहे, हम अपनों के दरमियान में रह रहे हैं। इंशाल्लाह एक दर्स आएगा गैर कौम कौन। वो आज तक हम उन्हें गैर कहते चले जाते ना, गैर नहीं, वो हमारे अपने हैं। उनसे हमारे 3 रिश्ते हैं। पहला रिश्ता ये कि हम सब एक मालिक के बंदे हैं। दूसरा रिश्ता हम सब एक माता पिता की संतान हैं। और तीसरा जो हमारा दुनिया में रिश्ता है, वो हम सब एक नबी के उम्मती हैं। अल्लाह के रसूल के जिस तरह से मैं उम्मती हूँ, इस तरह से वो भी अल्लाह के नबी का उम्मती है। तो अगर आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, अगर ये गैरियत अपने दिल से खत्म कर, पहला कदम, पहला जीना, पहली जो जिसको कहते हैं कि पहली जो उड़ान है या पहला जो कदम है, वो क्या है? दिल से गैरियत को खत्म करना। इंशाल्लाह आगे दर्स भी आएगा तरीक़े दावत में। और अगर आपको कोई दर्स के ताल्लुक से सवाल हो तो वो सवाल कीजिए। बाकी जो है इंशाल्लाह आगे सवालात और जवाबात का एक पूरा दर्स आएगा। जी मतीन साहब। अरे मैंने लोअर हैंड कर दिया। जी सलाहुद्दीन सैफी साहब, आप अपना सवाल कीजिए। ग्लोबल फ्रीडम साहब, आप अपना सवाल कीजिए। हमजा, आप अपना सवाल कीजिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद लफ्जात है जो जिसके बारे में मुझे समझ में नहीं आए, वो पूछूं भी? ये मुहासिबा है, ये मुआजिज़ात है, इसकी माने मुझे समझ में नहीं है, तो अब समझा दें अभी। या ग्रुप में हो तो ग्रुप में सवाल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह वहां बता दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जो अभी जो सवाल आया था, जी आ रही है फरमाइए। हाँ जी, जो सवाल आया था मेरे भाई ने भी किया था, मैं इसी ताल्लुक से बात करना चाह रहा था, क्योंकि मैं देख रहा था चैटिंग में लगातार लोग वर्ड्स के मीनिंग पूछ रहे हैं। तो जो अक्सरियत लोगों की है उनकी समझ में आए, अगर हम ऐसी लैंग्वेज में अगर लोगों को बयान करें तो मैं समझूंगा ये सबके फायदे के लिए रहेगा। मैं एक आयत का रेफरेंस लेना चाहूंगा यहाँ पे। सूरह अल बकरा की आखिरी नंबर की आयत है जिसमें दुआ है। मैं आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूँ उसका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना। अंत मौलाना, यहाँ पे मौलाना का मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मतलब ले रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पे। इसमें अरबी जबान में मौला जो होता है वो आका के मायने में आता है। हाँ जी, आप ही हमारे आका हैं जी, आप ही हम पर रहम कीजिए, आप हमारी मग़फ़िरत फरमाइए। जी, तो ये वर्ड अल्लाह वजह ताला से जो है वो आका के अरबी जबान में आका के हैं। तो ये वर्ड अल्लाह ताला अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं और हम बेहतियाती में एक दूसरे को मौलाना कह लेते हैं। तो क्या ये सही रहेगा क्या गैरों में जाते वक्त, अपनों में भी बात करते वक्त और गैरों में जाते वक्त भी, जो चीज अल्लाह ताला अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं किसी वर्ड को, इस वर्ड से हम एक दूसरे को टॉपिक से रिलेटेड सवाल करिए। आप टॉपिक से रिलेटेड सवाल करिए, ये आप ग्रुप में पूछ सकते हैं मौलाना साहब। नहीं मुझसे पूछिएगा भी, टॉपिक से रिलेटेड कर दीजिए थोड़ा सा। मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे लिंक आई थी। आप प्लीज यहाँ पे अगर क्लियर करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये मामला जो है ये आज हम 80 करोड़ इंसानियत की तरफ जाने की बात सोच रहे हैं। तो इस 80 करोड़ इंसानियत की तरफ जाते वक्त जो सबसे पहली जो चीज हमारे अड़चन बनती है वो है लैंग्वेज। हम जब तक कि उनकी तरह से पहरावे नहीं पहनेंगे, हम जब तक कि उनकी तरह से अपना बोलचाल का तरीका नहीं रखेंगे, वो हमसे अट्रैक्ट कैसे होंगे? हमारे असल जो है वो इंशाल्लाह आएगी, बात आएगी। अभी वो नहीं, अभी मैं जो
आप सवाल का को जवाब नहीं देना चाह रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर आप मेरे सवालों हमने जो सवालात करने हैं वो सर, मैं आपसे इसी सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ जिसके लिए हम जमा हुए हैं कि हमें लोगों तक पहुंचना है। अगर आप मेरे ही सवाल के जवाब नहीं देना चाहेंगे तो गैरों के कैसे देंगे जिनको आप अपने कह रहे हैं? मैं अपना नहीं हूँ क्या आपका? अभी असल में इसलिए ये भी वक्त नहीं है, हर चीज का एक वक्त होता है, उस वक्त में उसका जवाब दिया जाता है। ये टॉपिक बिल्कुल अलग है। मैंने अभी जो सवालात जो जवाबात किए हैं वो टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपसे कहा, ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है इस वक्त में। जी, मेरे ख्याल से और कोई साथी हैं? फहीम खान साहब, आप अपना सवाल कीजिए, लेकिन सवाल जो कीजिएगा टॉपिक से रिलेटेड कीजिएगा। जी, सलाहुद्दीन सैफ साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। जी, मैं फहीम खान बोल रहा हूँ, जिला परभनी, महाराष्ट्र से। जी हाँ, अभी एक भाई ने जो सवाल किए थे माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ मौलाना ताल्लुक से, वो कैसा है, ऐसे लोग जो है पहली मर्तबा जो है जुड़ रहे हैं तो उनको तशरीफ तो नहीं हो सकती इन जवाबों से, लिहाजा उनको नरमी से जो है थोड़ा सा जो है उनको जो है थोड़ा सा अलग से जो है समझा दीजिए बाद में कभी कभी। मेरा सवाल ये है मौलाना, नंबर ले लेंगे उनको। जी हाँ, आवाज नहीं आ रहा। जी जी जी, हाँ, असल में सवाल ये है मौलाना कि अब जितने भी लोग जो है इस मीटिंग में जो है शामिल हो रहे हैं, हेलो आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? नेटवर्क का मसला हो रहा है, मुझे आवाज आ रही है, आप फरमाइए फरमाइए। हाँ जी हाँ, मुख्तलिफ रियासतों से है, मुख्तलिफ जबान के जो इलाके जबान है उसमें जो है दावत देना है। तो ये अपने जो ये तरबीती कैंप है, इसमें अगर जो है इलाकाई जबान को थोड़ा सा अहमियत देकर दावत किस तरह दी जाए उनके जबान को इस्तेमाल करते हुए, उस पर थोड़ा सा जो है आप आयतों का तर्जुमा या उनसे किस तरह मुखातिब करना चाहिए वो थोड़ा सा आप बतला दें तो बहुत मेहरबानी होगी, इंशाल्लाह के फायदे भी हम लोग। जी इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। यकीनन देखिए, इस सिलसिले में याद रखें कि असल जो है वो ये है कि काम तो हमें जो करना है जी, वो वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमी, कोई भी कौम ऐसी नहीं गुजरी जिसमें रसूल न बना के भेजे गए। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम ऐसी गुजरी है जिसमें कोई ना कोई हिदायत अल्लाह की तरफ से भेजा गया हो। ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इस वक्त मुसलमानों को, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है, कोई कौम ऐसी नहीं है, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर अल्लाह ने मुसलमानों को ना इस वक्त भेजा हो, ना मुसलमान ना हो। इसलिए हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम दुनिया के हर खित्ते के मुसलमानों को दावती उनकी जहन बना दें, दावती उनका मिजाज बना दें और दावत से उनको मरबूत कर दें। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जैसे वो वहां पर अपनी जबानों में इंशाल्लाह काम करते चले जाएंगे। हम लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं, मुझे बिल्कुल मराठी नहीं आती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर रहते रहते हम लोगों ने मराठी सीखनी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के शुक्र से बात कर लेते हैं और मतलब कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। लॉकडाउन में तो खूब सीखी। अच्छा, तो असल में होता ही है कि एक गैप लोगों के दरमियान में पैदा हो जाता है। लोग ये समझते हैं कि भाई हमें बात नहीं आ रही, बल्कि असल जो है वो दिल तड़प की मेहनत का नाम है। अगर इंशाल्लाह हमारे दिल में तड़प पैदा हो जाए, इस चीज में कारगुजारी सुनाता हूँ। जापान में हमारे एक दावत के साथी हैं, आज से तकरीबन 30-35 साल पहले उन्होंने दावत का काम करना शुरू किया। वो जापानी जबान नहीं जानते थे, और फिर उसके बाद जो है वो वहां पहुंचे और उन्होंने कार्ड रख रखे थे और उन कार्डों में किसी को सामने पढ़वाया करते थे कि मुझे जापानियों से बड़ी मोहब्बत है। कार्ड रख लिया कि आप भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, कार्ड रख लिया। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने एक कार्ड निकाला, इसमें कि अगर आप मुझसे मोहब्बत है तो ये मेरा कहे हुए एक मेरी बात पढ़ लीजिए, अगर आपको ना पढ़ने आ रही तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ।
اس میں انہوں نے کلمہ لکھ رکھا تھا, کلمہ پڑھوا دیا, پھر اس کا ترجمہ کہلوا دیا ان کو ایک کارڈ میں ترجمہ. تو آہستہ آہستہ ان کا آج یہ ہے کہ ان کی اس محنت سے اس وقت جاپان میں تقریباً ایک بڑے اسلامک سینٹر اور ایک بڑی تعداد مسجدوں کی بھی ہے. ہم اگر انشاءاللہ اگر یہ تڑپ پیدا کر لیں تو انشاءاللہ سیکھتے پھر انشاءاللہ اس کو ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا جی جزاکم اللہ. ہمارا دوسری دشواری یہ پیش آتی ہے. السلام. اب ہم اس میٹنگ کو ختم کرتے ہیں. اچھا 10:30 کل اچھا پھر دوبارہ سے. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انمیوٹ کر رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.